بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل 14 اگست ہے اور چھٹی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ پھر پرسوں چیک ہوگا۔ آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ تو ٹیسٹ چیک کریں، ٹیسٹ نمبر 44۔ نمبر 1 کنسیپشن، نظریے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا چارلی اور نوشن، آئیڈیا، آرمسٹس جنگ بندی کا معاہدہ، سیز فائر، سیز کا معنی ختم کرنا اور فائر گولہ باری کو کہتے ہیں، ٹروس جنگ بندی کا معاہدہ، سپر سیڈ، سیٹ اسائڈ ایک طرف کر کے رکھ دینا، سپر سیڈ، یہ الفا ہو گیا۔ فورتھ کا کولیبوریٹ، تعاون کرنا، چارلی اور کوآپریٹ۔ ہیل دو معنی ہیں، یالے یعنی اولے پڑھنا، یالہ باری کو بھی کہتے ہیں، یہاں ویلکم کرنا، مرحبا کو کہتے ہیں، الفا اور ویلکم۔ ڈس بینڈ، ڈسپرس، چارلی اور ڈسپرس۔ 7 پہ آ جائیں، انٹرسیپٹ، روکنا، بیٹا اور امپیڈ، رکاوٹ بننا، وہ جہاز کو روکنے کی بات ہو رہی تھی۔ ڈیمر، بیٹا اور آبجیکشن کرنا، اعتراض کرنا۔ 9 پہ بیئرنگ، یہاں بیئرنگ کا معنی طور، اتوار، رویہ، الفا اور کنڈکٹ۔ 10 پہ ڈس امبارک، جہاز سے اترنا، بیٹا اور ڈس ماؤنٹ۔ چیپٹر پڑھیں آپ، پیج 80 پہ آپ کھول لیں گے، میں انشاءاللہ پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، بیک گراؤنڈ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی عالمی جنگ میں ترکی جرمنی اس گروپ کو شکست ہوئی اور اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ ترکی کے بھی حصے بکھرے کر دیے جائیں گے۔ یونانیوں کے حصے میں ازمیر اور آئوڈین کے 2 صوبے آئے اور انہوں نے اٹیک کر دیا ہے۔ اب مصطفیٰ کمال اور وہ جو باغی، جو اتحادیوں کے نزدیک اور بادشاہ کے نزدیک باغی تھے، وہ یونانیوں کے حملے کو روک رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کا تصور جو تھا وہ یہی تھا کہ ترکی کا اب فائدہ اسی میں ہے کہ ہمیں اتحادیوں کا کہا مانا جائے، لیکن انٹیریئر میں وہ اناٹولیا کے صوبوں میں بغاوت ہو گئی، انہوں نے بادشاہ کا بھی کہا ماننے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کو دراصل بغاوت کچلنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن یہ جا کے ادھر باغیوں کے ساتھ مل گیا اور اس نے ریزسٹنس ڈٹ کے کی اور آخر کار کافی طویل جنگ کے بعد ترکی کو آزاد کروایا۔ اسی لیے اس کو اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور سیویئر آف ٹرکی، ڈیلیورر آف ٹرکی، تو یہ ترکی کا نجات دہندہ، ترکی کو بچانے والا ہے۔ بادشاہ سلامت نے مصطفیٰ کمال کو واپس بلایا، لیکن مصطفیٰ کمال نے تار دیا واپس کہ آئی ول اسٹے ان اناٹولیا انٹل دا نیشن ہیز ون اٹس انڈیپینڈنس، کہ میں یہیں رہوں گا جب تک کہ قوم آزادی حاصل نہیں کر لیتی۔ اور اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال نے بادشاہ کو یہ بھی گزارش کی کہ آپ یہاں آ جائیں، میں آپ کی قیادت میں، ہم سارے محب وطن لوگ ترکی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ قیادت لیں اور اپنے آپ کو، اپنے تخت کو، اپنے آباء و اجداد کے تخت کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن بادشاہ کے پلان کچھ اور ہی تھے۔ اس نے انتہائی چالاکی کرتے ہوئے وہاں کے لیڈرز سے کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، جو آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، تو ایسی حکومت بنائی جائے گی جو کہ محب وطن لوگوں کو، نیشنلسٹ لوگوں کو پسند ہو۔ لیکن دراصل یہ چالاکی تھی۔ البتہ ہوا یہ کہ فی الحال تو بادشاہ کامیاب ہو گیا۔ اناٹولیا اور ادھر سے سارے کے سارے جو ڈیلیگیٹس تھے، ریپریزنٹیٹیوز تھے، وہ وہاں چلے گئے استنبول میں، اور وہاں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اتحادیوں کی آنکھوں کے نیچے اور ان کی بندوقوں کے نیچے اتحادیوں کی مزاحمت کا پروگرام بنایا جانے لگا ہے، جو ظاہر ہے ناکام ہی ہونا تھا۔
مصطفیٰ کمال البتہ ادھر نہیں گیا، یہ اناٹولیا میں ہی رہا، اگرچہ اکیلا پیچھے رہ گیا تھا، لیکن یہ جو بچے کچھ سپاہی تھے ان کے ساتھ، لیڈر تو سارے چلے گئے تو ان کے ساتھ مل کر یہ اپنا کام کرتا رہا۔ البتہ اس کو یہ بھی فائدہ ہوا کہ وہ جو باطونی لوگوں کا یہاں جمگٹا تھا ان کی غیر حاضری میں اس کو سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کا بہتر موقع مل گیا۔ تو ہم نے پیج 80 پر پیراگراف نمبر 2 سے سٹارٹ کرنا ہے آج۔ وائل دا ڈیلیگیٹس were wasting their time on the Bosphorus۔ باسفورس یہ استنبول کے قریب اسٹوڈنٹس ایک اسٹریٹ ہے، STRAIT، تنگنائے، پانی کے گزرنے کی تنگ جگہ، باسفورس بھی کہہ لیتے ہیں اور باسفورس بھی اسے ان سے پہلے دی بھی آتا ہے۔ تو جب وہ نمائندے سارے کے سارے باسفورس کے مقام پر وقت ضائع کر رہے تھے، مصطفیٰ کمال واز میکنگ exceptionally good use of the freedom which the absence of the talkers had given him۔ باطونی لوگوں کی غیر حاضری سے مصطفیٰ کمال کو جو آزادی ملی تھی، ان کی عدم موجودگی میں، ان کی غیر حاضری میں مصطفیٰ کمال کو جو وقت مل گیا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ he was making exceptionally good use of the freedom۔ exceptionally غیر معمولی طور پر، ایکسٹرا آرڈینریلی، تو وہ اس آزادی کا، اس وقت کا غیر معمولی طور پر اچھا استعمال کر رہا تھا۔ فار دا نیکسٹ فیو ویکس، اگلے آنے والے چند ہفتوں کے دوران، الائیڈ ایجنٹس ور کیپٹ بزی، اتحادیوں کے جو یہاں ایجنٹ تھے اناٹولیا میں وہ بڑے مصروف رہے رپورٹنگ، اور اپنے لیڈرز کو، اتحادیوں کو رپورٹنگ کرتے رہے، یہاں سے یہ اطلاعات دیتے رہے۔ کیا اطلاعات؟ لارج آرمڈ فارمیشنز، کہ یہاں تو بڑی بڑی مسلح تشکیلیں ہو رہی ہیں۔ فارمیشن، آرگنائزیشن، تشکیل پانا۔ سین ان دا انٹیریئر، جو اندرونی علاقوں میں، اناٹولیا کے اندرونی علاقوں میں تو بڑے بڑے مسلح گروپوں کی تشکیل وجود میں آ رہی ہے۔ یہ وہ اوپر اپنے لیڈروں کو، اتحادیوں کے ایجنٹ، اطلاعات دیتے رہے۔ ریگولر ٹروپس آف دا اولڈ امپیریل آرمی، امپیریل شاہی، پرانی شاہی فوج کے باقاعدہ فوجی، آرمڈ پیزنٹس، مسلح کسان، ویمن اور عورتیں، ٹرانسپورٹنگ ایمیونیشن اینڈ سپلائز، اسی طرح سے ایمیونیشن، بارود، اسلحہ، اور سپلائز، رسد۔ عورتیں بھی جنگ میں حصہ لے رہی تھیں، کیونکہ وہی نو اور نیور والا مسئلہ ہو گیا تھا، تو یہ دیکھا گیا کہ عورتیں بھی اسلحہ اور سامان رسد ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی ہیں، ایز ٹرکش ویمن ہیڈ ڈن ان دا ڈیز بیفور اسلام، جس طرح کی ترک عورتوں نے اسلام کے ایام سے پہلے کیا تھا، جس طرح وہ تب بہادری سے کیا کرتی تھیں اس طرح اب بھی انہوں نے کیا۔ دا پوزیشن واز بیکمنگ ریئلی سیریس فار دا ایلائڈ آرمی آف آکوپیشن اسٹیشنڈ ہیئر اینڈ دیئر نیئر دا کوسٹ۔ یہ جو ازمیر کا ساحل ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو کوسٹ کے قریب، ساحل کے قریب جو الائیڈ آرمی آف آکوپیشن تعینات تھی، اسٹیشنڈ تعینات تھی۔ الائیڈ آرمی آف آکوپیشن، اتحادیوں کی قبضہ کرنے والی فوج، تو اس کے لیے جو قبضہ کرنے والی فوج تھی اس کے لیے صورتحال واقعی بڑی سیریس ہوتی جا رہی تھی، الارمنگ ہوتی جا رہی تھی۔ ان ہر ڈائری، اپنی ڈائری میں، این امریکن میڈیکل پریکٹیشنر، یہاں تو اسٹوڈنٹس امریکن دیا ہوا ہے، اگرچہ وہ بھی اتحادیوں میں سے تھا، لیکن امریکن کی بجائے آرمینین ہے، جو کہ ترکی کے خلاف لڑا تھا، تو آرمینیا کی یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، نہ کہ امریکن۔ آپ بھلے یہاں امریکن ہی ترجمہ کر لیں، چونکہ آپ کی کتابوں میں امریکن دیا ہوا ہے۔ تو اپنی ڈائری میں ایک امریکی میڈیکل پریکٹیشنر، یعنی ڈاکٹر صاحبہ، کرونیکلڈ
وقت کے اعتبار سے ترتیب سے حالات بتاتی ہیں. کرونیکل یعنی 1 جنوری کو یہ ہوا، 2 جنوری کو یہ ہوا، 3 جنوری کو یوں ہوا. اس طرح سے وقت کے اعتبار سے واقعات بیان کرنے کو کرونیکلنگ کہتے ہیں، اور کرونیکلز ان واقعات کو کہتے ہیں. تو اپنی ڈائری میں وہ آرمینین یا امریکن ڈاکٹر روزانہ کے حساب سے بتاتی ہے دا ڈیلی ڈیٹیریوریشن. ڈیٹیریوریشن ایمیلیوریشن کا اینٹونم ہے، یعنی ورسننگ خراب ہونا، ایمیلیوریشن بہتر ہونا، اور ڈیٹیریوریشن بگڑنا آف دا پوزیشن صورتحال کا. ان اناٹولیا میں تو اپنی ڈائری میں اناٹولیا میں مسلسل روزانہ کے اعتبار سے بگڑتی ہوئی صورتحال کا مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ دا فائرنگ گیٹس ورس اسٹیڈیلی. فائرنگ گولہ باری مسلسل بدتر ہوتی جا رہی ہے. جنرل مسیکر آف دا آرمینینس، دیکھا نا یہاں آرمینینز آ گیا. جنرل مسیکر آف دا آرمینینس از ایکسپیکٹڈ. مسیکر قتل عام، بلڈ شیڈ. تو آرمینینز کا قتل عام متوقع ہے، ایکسپیکٹڈ توقع کی جا رہی ہے. خدشہ یہ ہے کہ یہاں کے آرمینینز کا قتل عام ہوگا. آل نائٹ لانگ، یہ لانگ ہے، پھر غلطی ہو گئی ہے، الانگ نہیں لانگ. آل نائٹ لانگ، ساری رات بھر. دا اسکائیز آر ریڈ لائٹڈ، آسمان سرخ رہتے ہیں. ان ایوری ڈائریکشن، ہر سمت میں. بائی دا ریجنگ فائرز، ریجنگ بھڑکتی ہوئی، بڑھتی ہوئی، غصے میں آتی ہوئی. فائرز آگوں سے یا گولہ باری سے. تو آسمان مسلسل آگوں کی وجہ سے چاروں طرف سے سرخ رہتے ہیں. اینڈ دا کیننز رور. کینن بھی اسٹوڈنٹس NON والا کینن ہے. آپ نے فرسٹ ایئر میں پیئرز میں پڑھا ہوگا کہ اس کینن کا معنی اصول ہے اور NN والوں کا توپ ہوتا ہے. تو یہاں توپ مراد ہے. ان دا کیننز رور، توپیں دھاڑتی رہتی ہیں. اینڈ دا ہیونز شیک، اور آسمان ہلتے رہتے ہیں. یہ وہ لیڈی ڈاکٹر اپنی ڈائری میں لکھ رہی ہیں. دا ہول سٹی از اوور ہنگ کیپڈ، باہر کو نکلا ہوا ہے، اس پر چھایا ہوا ہے. ود کلاؤڈ آف اسموک، دھوئیں کے بادل. پورے شہر پر دھوئیں کے بادل چھائے رہتے ہیں. دا ٹرکس آر بولڈر آل دا ٹائم، اور یہاں کی آبادی، لوکل آبادی جو ترک لوگوں پر مشتمل ہے، وہ مسلسل پہلے سے زیادہ دلیر اور جرأت مند ہوتے جا رہے ہیں. بولڈر کمپیریٹیو ڈگری پروگریس کو شو کر رہی ہے کہ مسلسل وہ جرأت مند ہوتے جا رہے ہیں. شورلی دس از بیکاز، یقیناً یہ اس لیے ہے، دے ریئلائز کہ وہ محسوس کر رہے ہیں، دیٹ دس از دا اینڈ فار دیم، کہ ان کے لیے یہ اب خاتمے والی بات ہے، آخری بات ہو چکی ہے. اینڈ آر ڈیسپریٹ، اور وہ بہت مایوس ہیں. ڈیسپریٹ کے 2 معنی بڑی بار بتایا کہ بڑی جان توڑ کر لڑنے کو بھی اور مایوسی کو بھی کہتے ہیں. مایوسی کے عالم میں جو آخری حملہ ہوتا ہے اس کو ڈیسپریٹ کہتے ہیں. ایوری ڈے براٹ فریش مین اینڈ نیو اکوپمنٹ. ہر روز، ہر چڑھتا ہوا نیا سورج، نیا دن، تازہ آدمی اور تازہ نیا ساز و سامان لاتا. The allies began to withdraw their troops from the interior. چونکہ انہیں اندرونی علاقہ جات میں شکست ہو رہی ہے تو اس لیے اتحادیوں نے اندر سے اپنے فوجیوں کو واپس بلانا شروع کر دیا. They evacuated the important بغداد ریلوے جنکشن ایٹ ایسٹیشیر. انہوں نے ایسٹیشیر کے مقام پر اہم ریلوے جنکشن تھا، ایک جنکشن جوڑ کو کہتے ہیں جہاں 2 لائنیں ملتی ہیں، تو بغداد ریلوے جنکشن خالی کر دیا. یہ عراق والا بغداد نہیں ہے، وہاں اور اس نام کا اسٹیشن ہے. ویئر امیڈیٹلی دا پیٹریوٹس ٹرانسفارمڈ دا ریلوے ڈیپوز انٹو ایمونیشن فیکٹریز. جہاں فوراً ہی محب وطن لوگوں نے، جو ان کی نظر میں باغی ہیں،
جب یہاں سے اتحادی چلے گئے تو انہوں نے فوراً ہی ٹرانسفارمڈ دا ریلوے ڈیپوز، ڈیپو پڑھنا ہے، ریلوے کے کمروں کو ڈیپوز جو تھے ان کو بدل دیا انٹو ایمیونیشن فیکٹریز، بارود بنانے کے کارخانوں میں، تو ان کمروں سے یہ کام لینا شروع کر دیا۔ دا ایلائز ریپلائڈ بائی پوٹنگ استنبول انڈر اے کلیکٹیو اریسٹ۔ اب اتحادیوں کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کیا کیا، جہاں ان کا بس چلتا تھا اندرونی علاقہ جات میں، تو پہاڑی علاقوں میں اناٹولیا میں تو بس نہیں چلتا، لیکن جہاں ان کے پاس بحری بیڑا بھی ہے، فوجی بھی ہے، یعنی کیپٹل میں دارالخلافہ میں تو بس چل رہا ہے نا، تو انہوں نے استنبول میں مجموعی اجتماعی گرفتاریاں شروع کر دیں، ڈیزالونگ دا نیشنل اسمبلی، اور وہ اسمبلی جو بادشاہ کی تھی، قومی اسمبلی، اس کو تحلیل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو مصطفیٰ کمال کی پریڈکشن صحیح نکلی نا۔ مصطفیٰ کمال اس لیے مسلسل اصرار کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی ایک نیشنل اسمبلی بنانی چاہیے جس کا مرکز انقرہ میں ہو۔ یہ آپ نے کل پڑھا تھا، اسی صفحے کے سٹارٹ والی لائنوں میں یہ دیا ہوا ہے کہ اس نے تجویز کی کہ ایک پارلیمنٹ ہو جو اناٹولیا میں ہوگی، اور اس کا بیٹھے گی کہاں، انقرہ میں، جہاں یہ محفوظ ہوگی، جہاں اتحادی نہیں پہنچ پائیں گے، چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور محفوظ ہے۔ تو وہی بات ہوئی، اتحادیوں نے اجتماعی گرفتاریاں شروع کر دیں اور اسمبلی کو ختم کر دیا، تحلیل کر دیا، اسمبلی کو توڑ دیا۔ اب وہ جو MPMNA تھے جو چکر میں آ کے وہاں گئے تھے بادشاہ کی طرف، اب تو بادشاہ بھی بے باس ہے نا، تو ہوا کیا، لیڈنگ پیٹریاٹس ہڈ، جو سرکردہ محب وطن لیڈر تھے، یا تو وہ چھپ گئے، ہڈ سیکنڈ فارم، اور اسکیپڈ انٹو اناٹولیا، یا پھر بچ کر فرار ہو کر وہیں اناٹولیا پہنچے جہاں سے گئے تھے، یعنی مصطفیٰ کمال کے پاس آ گئے پھر۔ ویئر دے میڈ اسٹریٹ فار انقرہ، میک فار کی طرف جانا، جہاں وہ سیدھے انقرہ پہنچے ٹو جوائن مصطفیٰ کمال، اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دیر آن دا 23rd of April 1920 دا ریولوشنری ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی، یہ نئی اسمبلی، اور آج بھی ان کی اسمبلی کا یہی نام ہے۔ تو وہاں 23 اپریل 1920 کو ریولوشنری ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی، انقلابی ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی میٹ، اس کا اجلاس ہوا ود مصطفیٰ کمال ایز پریزیڈنٹ، اور اس اجلاس کی صدارت مصطفیٰ کمال نے کی۔ اٹس فرسٹ ایکٹ واز ٹو میک کلیئر ٹو دا ورلڈ، اس اسمبلی کا پہلا جو ایکٹ تھا، جو بل پاس کیا، جو کام کیا، وہ یہ تھا کہ دنیا والوں پر واضح کر دیا جائے دا پوزیشن آف دا نیو ٹرکش گورنمنٹ، نیو ترک حکومت جو اب عملی طور پر مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں میں ہے، اگرچہ ابھی لڑائی جاری ہے، تو اس کی پوزیشن دنیا والوں پر واضح کر دی جائے۔ The courage of its words is astonishing، اس کے ایکٹ کی، الفاظ کی جرت بڑی حیرت انگیز ہے۔ یہ ایکٹ پاس کیا گیا، اسمبلی نے پہلا یہ ایکٹ پاس کیا۔ دا گرینڈ نیشنل اسمبلی سٹنگ ان انقرہ ول پریزائڈ اوور دا ڈیسٹنی آف ٹرکی، یہ الفاظ ہیں جو اسمبلی میں بل پاس ہوا۔ یہ گرینڈ نیشنل اسمبلی جو انقرہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اب آئندہ یہ ترکی کی تقدیر پر صدارت کرے گی۔ ڈیسٹنی، فیٹ، تقدیر، پریزائڈ، صدارت کرنا۔ ایز لانگ ایز دا کیپٹل از ان دا ہینڈز آف دا فارینرز، جب تک دارالخلافہ غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی استنبول اتحادیوں کے ہاتھوں میں، تب تک یہ اسمبلی ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ اٹ ہیز اپوائنٹڈ این ایگزیکٹو کونسل، اس نے ایک مجلس عاملہ مقرر کر دی ہے، ایگزیکٹو کونسل بنا دی ہے۔ وچ ہیز ٹیکن ان ہینڈ دا گورنمنٹ آف دا کنٹری، جس نے ملک کا انتظام، ملک کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ استنبول دا سلطن اینڈ دا گورنمنٹ، استنبول سلطان اور حکومت خود، بینگ ان دا ہینڈز آف دا اینیمی، چونکہ اب یہ سب چیزیں دشمن کے ہاتھوں میں ہیں فی الحال، لہذا آل آرڈرز فرام دیئر آر آٹومیٹیکلی نل اینڈ وائڈ، تو
تو وہاں سے جاری ہونے والے تمام احکام، وہاں سے صادر ہونے والے احکامات خود بخود ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، کل عدم، نیل، نتھنگ، کینسلڈ تصور ہوں گے۔ دا نیشنز رائٹس ہیو بین وائولیٹڈ، قوم کے حقوق پامال ہوئے ہیں۔ وائلیٹ خلاف ورزی کرنا، پامال ہونا، کرش ہوئے ہیں۔ دا ٹرکش نیشن، ترک قوم، دو کام، اگرچہ پرسکون ہے، از ڈٹرمنٹ، لیکن اس نے تہیہ کر رکھا ہے، ٹو مینٹین اٹس رائٹس، کہ اپنے حقوق برقرار رکھے گی، ایز اے ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ایک خود مختار آزاد ریاست کے طور پر۔ ساورن مقتدر اعلیٰ، اقتدار رکھنے والی، جس پر کسی کا باہر سے اثر و رسوخ نہ ہو۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ بل پہلا پاس کیا مصطفیٰ کمال کی اسمبلی نے، مصطفیٰ کمال کی صدارت میں۔ ایٹ لاسٹ ایز دا منتھ آف مے 1920 واز ڈرائنگ ٹو اٹس کلوز، آخر کار جب مئی 1920 کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب آ رہا تھا، دا ایلائز پبلش دا ٹرم آف پیس، اتحادیوں نے امن کی شرائط شائع کی، ٹرمز، کنڈیشنز، رولز، ریگولیشن، وچ دے ور ولنگ ٹو میک ود محمد فورتھ، جن شرائط کو وہ محمد چہارم کے ساتھ طے کرنے والے تھے، یعنی ان کے ساتھ وہ ٹھیک تھے تیار کرنے کے لیے۔ بالکل بچوں ایسے ہی ہو گیا جیسے بہت عرصہ امریکہ ڈٹا رہا ہے کہ ہم نے طالبان کے ساتھ نہیں بات چیت کرنی، ہم افغانستان کے بادشاہوں کے ساتھ یا جو صدر ہوں گے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، بادشاہ نہیں صدور کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن آخر کار آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے مجبور کر دیا ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھی اب طالبان کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شرطیں اب کچھ اسی طرح سے اتحادیوں نے شرطیں شائع کیں کہ ہم یہ معاہدہ محمد چہارم کے ساتھ تو کرنے کو تیار ہیں، اور وہ شرطیں تھی کیا، بڑی خوفناک شرطیں۔ آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس طرح سے مفتوحہ قوموں کا بٹوارہ ہو رہا ہے۔ اسمال اینڈ ہیلپ لیس آٹومن امپائر، وہی سلطنت عثمانیہ جو تقریباً 20 لاکھ مربع میل پر ہوتی تھی، جس میں ایشیا، یورپ اور افریقہ شامل تھا، اب وہ چھوٹی سی اور بے بس، اسمال اینڈ ہیلپ لیس۔ اگلے پیج پہ اسٹوڈنٹس، Ottoman Empire was to be entirely under the supervision of the Allied powers، entirely مکمل طور پر۔ تو یہ چھوٹی سی اور بے بس سلطنت عثمانیہ اب مکمل طور پر اتحادیوں کی سپرویژن میں ہونا تھا، ان کی نگرانی میں ہونا تھا۔ آل دا عرب پروونسز، اور تمام جو عرب صوبہ جات تھے، were to become mandated territories، ان کو مینڈیٹڈ ٹیریٹریز ہو جانا تھا۔ اب مینڈیٹڈ ٹیریٹریز کا کیا معنی ہے اسٹوڈنٹس؟ مینڈیٹ کا معنی ویسے تو حکم ہوتا ہے، لیکن یہاں پیج 84 پر معنی دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں، جو یہاں مراد ہے وہ آپ لے لیں گے پیج 84 پر، نیچے سے ذرا 5-6 لفظ اوپر۔ کنٹرول گیون ٹو این ادر اسپیشلی بائی دا لیگ آف نیشنز اوور نیشنز ناٹ ریڈی فار سیلف گورنمنٹ۔ اسٹوڈنٹس، آپ اگر ہسٹری پڑھ رہے ہیں یا کچھ جانتے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام عالم بیٹھی تھیں اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں جنگ ختم کرنی ہے، تو اس کے لیے لیگ آف نیشنز نامی ادارہ وجود میں آیا تھا، لیگ آف نیشنز۔ تو وہ ناکام ہو گیا تھا، پھر دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی، پھر اقوام متحدہ وجود میں آیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ بھی اگرچہ اب زیادہ تر تو یورپین اور امریکہ کے قبضے میں ہی ہے، لیکن پھر بھی ادھر چائنا اور رشیا اس کو تھوڑا سا متھا دیتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اتنا بہت کامیاب ادارہ نہیں، لیکن کچھ حد تک کامیاب ہے۔ تو مینڈیٹڈ ٹیریٹریز کون سے ہو گئے؟ وہ علاقے جن پر لیگ آف نیشنز یا لیگ آف نیشنز جن کو اجازت دے ان ملکوں کا کنٹرول ہوگا، چونکہ خود اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں وہ ملک کہ وہ خود سے حکومت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو عرب پروونسز تھے ان کو مینڈیٹڈ ٹیریٹریز قرار دے دینا تھا۔ دا ہول آف ایسٹرن ایناٹولیا واز ٹو بی ایڈڈ ٹو دا اسٹیٹ آف آرمینیا، اور جو مشرقی اناٹولیا تھا وہ پورے کا پورا
آرمینیا کی ریاست میں ضم ہو جانا تھا، اس میں شامل ہو جانا تھا۔ اراؤنڈ ازمیر واز ٹو بی اے لارج گریک ڈسٹرکٹ، اور ازمیر کے ارد گرد کا علاقہ پورے کا پورا بہت بڑا یونانی ضلع ہونا تھا، یونانی علاقہ ہونا تھا۔ ڈسٹرکٹ کا معنی ضلع بھی ہوتا ہے، علاقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ترکی کے حصے ہیں۔ سیسیلیا واز ٹو گو ٹو دا فرینچ، اور سیسیلیا کا صوبہ فرانس کو جانا تھا۔ دا آٹومن کیپٹل اٹ سیلف، حتیٰ کہ خود سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ یعنی استنبول، واز ٹو بی این انٹرنیشنل سینٹر، کہ یہ بھی خود بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا، یہ ایک بین الاقوامی مرکز ہوگا، انڈر دا کنٹرول آف برٹن، فرانس اینڈ اٹلی، اور اس پر 3 ملکوں کا کنٹرول ہوگا، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کا۔ اب پھر باقی سلطنت عثمانی کیا رہ گئی، وہ یہ آ رہا ہے جملہ، اونلی دا امیڈیٹ ہنٹرلینڈ آف استنبول۔ ہنٹرلینڈ ریموٹ ایریا۔ اسٹوڈنٹس میں ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو، ہاں یہ بندرگاہ کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے، تو جو فرنٹ ہے یعنی سمندر کی طرف علاقہ ہے وہ نہیں، جو پچھلا علاقہ ہے، مثلا کراچی کا جو بیک کا علاقہ ہوگا، سمندر والا نہیں، جو پیچھے علاقہ وہ ہنٹرلینڈ کہلائے گا۔ تو اونلی دا امیڈیٹ ہنٹرلینڈ آف استنبول واز ٹو ریمین آف دا ونس ایکسٹینسو ٹرکی ان یورپ۔ ایکسٹینسو وسیع و عریض، وہ جو کبھی وسیع و عریض ترکی ہوا کرتا تھا، صرف استنبول کا پچھلا خشکی والا علاقہ ہی سلطنت عثمانیہ کا باقی بچنا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے پاس صرف استنبول کا ہنٹرلینڈ ہی باقی بچنا تھا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے اگلے پیروں میں، کہ اگر یہ شرطیں مان لی جاتی تو سمجھیں یہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے لیے بلکہ ترکی کے لیے بھی سزائے موت ہوتی۔ تو کل ہم انشاءاللہ کل یعنی 15 اگست کو، کل کی 14 اگست کی آپ چھٹی کریں گے، یہ حصہ اس چیپٹر کا ختم کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔